پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ واقعہ پاکستان کے لاہور کا ہے۔ یہ کہانی شیخ صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب لاہور کے ایک دفتر میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دن کچھ اس طرح بدلے کہ اس دفتر کے مالک کو وہ پسند آ گئے، اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات میں اور رات دن میں بدلتے گئے، اور شیخ صاحب دیکھتے ہی دیکھتے ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر ایک فیکٹری کے مالک بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ترقی کی، اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بن بیٹھے۔ شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے، اور ایک کرائے والے مکان سے بڑی کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالی کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے سلطان نام کے آدمی کو اپنی کوٹھی میں رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا اور نہ کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی، کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا، اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ سلطان ان کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ اگر شام تک ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس بلا لیں گے۔ لیکن شام کو 6 بجے تک واپس گھر آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، یہ مجھے یہاں پر دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا۔ اللہ جانے سلطان کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شیخ صاحب کا تیزی سے چلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں رفتار کی کمی ہو گئی۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا گیا اور ان کی کمر پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک سادے سے مکان میں آ چکے تھے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے یہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی دوبارہ سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون لے کر چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار شروع کروا دیا، لیکن اس کے ساتھی نے ہی اسے دھوکہ دے دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں ہی چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھ کر وہ بہت افسوس کرنے لگا۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھ کر وہ بہت افسوس کرنے لگا اور اس نے کہا کہ شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ داتا صاحب کے یہاں ان کا چند دنوں کا قیام ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پہنچ گئے۔ ملاقات کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی تو شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا کہ تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے
تمہاری اسی گناہ میں پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا تو دے ہی رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ اچانک انہیں سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی اور ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے اور سلطان والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا کہ میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے سے کچھ ضروری بات بتائی اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اگر وہ معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا ہوا گھر آیا۔ پرانے کاغذات دیکھ رہا ہے کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی اور معلومات مل سکے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ جب کچھ بھی ہاتھ نہ لگا تو سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، کیونکہ سلطان چکوال سے ہی آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال کے بس اسٹینڈ پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور اپنے گھر لے آیا، لیکن شیخ صاحب کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ صاحب پھر سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہوں گے۔ بیٹے نے جب باپ کو دیکھا تو باپ زمین پر بیٹھا سر پر راکھ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا ہوا شیخ صاحب کو واپس لے آیا۔ چند دنوں کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اسے سلطان نہ مل سکا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ چپڑاسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو اللہ تبارک و تعالی کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس وسیلہ بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ دوستو، اپنے مالی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 10-20 روپے رہ جائے اور آپ انہیں چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پیسوں کو مت مانگے۔ آس پاس اور خاندان میں جو بھی مشتاق ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ یقین کیجیے آپ کی زندگی میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ غریبوں مسکینوں کا بھی پورا حق ہے۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ ہمارا رزق بڑھتا جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔